وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون ما يؤمرون۔ معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ قرآن کی 28ویں پاری کی ایک سورت ہے، سورۃ تحریم۔ اس سورت میں آیت نمبر 6 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں جو باتیں بتلائی ہیں، جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اسی کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں آگے تاکہ مخاطب سامنے ہو، مخاطب اگر سامنے ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس پہ آ جائیں۔ میرے سامنے آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھیں تو میں کچھ دینے کی کوشش کروں گا۔ اب سوئیں گے تو کیسے کام بنے گا؟ اللہ رب العالمین کا اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو مختلف انداز ہے لوگوں کے متوجہ کرانے کا اور کرنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں گے آپ تو مختلف انداز سے سامع کے ذہن میں بات ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف انداز اپنایا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی مثال لیجیے آپ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کہیں ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا اور کہیں پوری بنی نوع انسان کو، پورے دنیا والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی تم نے کیوں اس چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر جس چیز کو رب نے حلال کیا ہے صرف اس لیے کہ تمہاری بیویاں خوش ہو جائیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے۔ کہیں اللہ نے کہا ایھا المزمل، اے کملی کو اوڑھنے والے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نام لے کر کے مخاطب کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا مختلف انداز رہا ہے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ میری بات کو سنو، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ اور اگر صرف نبی کو مخاطب کرنا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، تو کہتے تھے کہ صحابہ سے پوچھتے تھے آپ کہ صحابہ یہ بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ سوالی انداز میں۔ کبھی اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتا ہے غیبت کیا چیز ہے؟ خود آپ سوال کر رہے ہیں، پھر آپ جواب بھی دیتے ہیں آگے۔ کہیں اللہ کے رسول نے کہا تعداد اور گنتی میں سمجھانے کی کوشش کی، کہا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ نے گنتی میں بتایا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے، بات بیٹھ جائے، سامع کو یاد ہو جائے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ معلوم ہے بچوں کی نہیں معلوم ہے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ ہاں کتنی چیزوں پہ ہے؟ 5 چیزوں پہ ہے۔ اور اسی لیے
کہا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ارکان اسلام۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ اور ارکان ایمان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ 6۔ کتنے ہیں؟ 6۔ یہ بنیادی معلومات ہیں جو آپ کو جاننا چاہیے۔ دین کے کتنے بنیادی اصول ہیں؟ 3۔ یہ جاننا چاہیے ہر بچے کو، ہر شخص کو۔ جب آپ جانیں گے تو پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا، جسے علماء نے تقسیم کر دیا۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ٹھیک ہے، تو اس انداز کو اپنائے۔ ایک ٹیچر، ایک استاذ، ایک معلم، ایک خطیب، ایک مقرر، جب اس کے سامنے سامعین موجود ہوں، اس کے سامنے جب سننے والے موجود ہوں، تو اپنے سامعین کے ذہن میں بات کو ڈالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اس کو اس انداز سے بات کہنی پڑتی ہے، تاکہ وہ بات یاد رکھے، بات سمجھ میں آ جائے، وہ جائے تو لے کر کے جائے کچھ، سمجھ کے جائے کچھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی مخاطب کیا، اور جہاں اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، گویا کی بات بہت اہم ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یا ایھا الناس کہتا، لیکن آج اس آیت میں سورہ تحریم میں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، وہاں مومنوں کو خصوصی طور پر خطاب کیا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں مومنوں کو خصوصی طور پر خطاب کیا گیا ہے، کسی اور سے نہیں کہا گیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اے فلاں اے فلاں اے فلاں، نہیں کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو مخاطب کیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے؟ کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ گویا کہ یہ پتا چلا کہ اگر انسان صرف اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اپنے اہل کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ کس چیز سے بچائے؟ کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے، دنیاوی رسم و رواج سے، ہر اس چیز سے، ہر اس معصیت و نافرمانی سے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، اس سے بچائے ہو، خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ ابھی بدعات کی بات چل رہی تھی، تو میں 2 چیزوں کی بہت مختصر تشریح کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک ہے شرک اور ایک ہے بدعات۔ ٹھیک ہے، شرک کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اسی حالت میں انسان مر گیا تو خالدن مخلدن فی النار، ابد الاباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، پہلی آیت میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام میں فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے کہا جو شخص شرک کی حالت میں مر گیا، وہ یہ بات اچھی طرح گانٹھ دے لے، سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت میں اس کو نہیں رکھا جائے گا، جنت میں اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ شرک کی قباحت ہے۔ شرک ہے کیا چیز؟ اس کو مثال سے آپ 2-3 سمجھ لیجئے۔ شرک یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، طواف، نظر و نیاز، امید، نفع نقصان کا مالک،
ٹھیک ہے، توکل بھروسہ، یعنی اس طرح کی رکوع سجود، یہ ساری چیزیں ایسی جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام پر سجدہ کرے، غیر اللہ کی قبر پر جائے، مردے کو جائے اور اس پر چادر چڑھائے، یہی شرک ہے۔ آپ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز کریں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کے لیے منت مانی جا سکتی ہے، جس کے لیے نظر و نیاز چڑھایا جا سکتا ہے، بکرا اور مرغا کاٹا اور ذبح کیا جا سکتا ہے تاکہ ہماری پریشانی اور ہماری مصیبت دور ہو جائے، یہی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اپنے لیے خاص کیا تھا اور آپ نے اس قبر کے لیے کر دیا جو دنیا سے چلا جا چکا ہے اور مر چکا ہے۔ توکل، آپ اللہ کو چھوڑیں گے کسی اور پہ بھروسہ کریں کہ فلاں شخص بھی مجھے نفع دے سکتا ہے، مجھے فائدہ دے سکتا ہے، فلاں بابا فلاں پیر بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی اور پر بھروسہ کر لیا تو یہی شرک ہے۔ امید، آپ رب کے علاوہ کسی اور سے امید لگا کے بیٹھ جائیں، یہ بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، رب کے علاوہ کسی اور سے امید لگا لے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو آپ نے دیکھا ہوگا مکہ میں خانہ کعبہ میں غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص کسی اور جگہ جو ہے چادر چڑھائے، یہ شرک ہے کہ آپ نے اللہ کے گھر کو چھوڑ کے کہیں اور چادر چڑھا دیا۔ اللہ کے گھر کا طواف، خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور اگر کوئی طواف کرے، چاہے وہ پیڑ پودا ہو، چاہے انسان ہو، چاہے قبر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، یہ جان لو یہی شرک ہے۔ تو گویا کہ یہ چیزیں ہیں، عبادتیں ہیں جو آپ اگر کسی اور کے لیے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ تو یہ شرک کہلاتا ہے، اور اسی حالت میں اگر کوئی آدمی مر گیا تو یہ جان لے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرک کی تعریف مختصر میں نے کر دیا آپ کو۔ شرک کی بھی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر۔ ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے بھی بات آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چونکہ آپ کو جہنم سے بچانا ہے اور بچنا بھی ہے۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر اس کو نہیں جانیں گے تو بچیں گے کیسے؟ اگر آپ نہیں معلوم ہوگا تو کیسے بچیں گے؟ بہت سارے لوگ اس لیے ملوث ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا کہا کہ اکبر اور اصغر، شرک اکبر جو میں نے بھی بیان کیا، اصغر میں یہ آتا ہے کہ آپ ریاکاری کریں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے اس امت پر سب سے زیادہ جس بات کا خوف ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک اصغر میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تو صحابہ نے پوچھا وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول شرک اصغر کیا چیز ہے؟ کہا الریا، کہا ریاکاری ہے، آدمی عمل کرتا ہے لیکن دکھلاوا کرتا ہے۔ حج کرنے گیا، وہ اس لیے حج کرنے گیا کہ لوگ اسے حاجی صاحب کہیں، اس لیے حج کرنے گیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو میرے لڑکے، میرے رشتہ دار، میرے عزیز تانا دیں گے کہ دیکھو اتنا دولت ہوتی ہوئی حج کرنے نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے وہ نماز پڑھ رہا ہے تاکہ اس کو لوگ نمازی کہیں، اس لیے وہ لوگوں کو پیسے روپے دے رہا ہے تاکہ اس کو دینداتا کہیں۔ تو ریاکاری یہ شرک اصغر ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں، علماء، جہلاء، بڑے بڑے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اصغر کی مثال اللہ کے رسول نے دوسری دی کہ آدمی قسم کھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں خاموشی کے ساتھ سنو، نہیں اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں کھائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا الشمس کوورت واذا النجوم طمست، کہیں اللہ رب العالمین نے کچھ مختلف قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ کو یہ حق حاصل ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے. اللہ کو یہ حق ہے چونکہ وہ خالق ہے. اور کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے اور مختلف قسمیں کھائی ہیں. لیکن مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھائے. جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی شخص آپ دیکھیں اولاد کی قسم کھاتا ہے, ماں کی قسم کھاتا ہے, روزی کی قسم کھاتا ہے, سر کی قسم کھاتا ہے, ماں باپ کی قسمیں کھاتا ہے. یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ جان لیجئے کہ سب شرک ہے. اللہ کے رسول نے کہا من حلف لغیر اللہ فقد کفر وشرک, جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو یہ شرک اصغر میں بھی آ گیا. اسی میں سے تعویذ اور گنڈا بھی ہے جس کے لیے ہمارے بہت سارے بچے, بہت سارے خواتین, بہت ساری عورتیں اس میں ملوث رہتی ہیں کہ کوئی بھی ذرہ برابر بھی انسانی جسم میں تکلیف ہو, اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے چلو مولوی صاحب کے یہاں سے تعویذ لے آؤ, گنڈا لے آؤ, دھاگے پہن لو, چھلا پہن لو, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتول شرک, یہ جان لو یہ جتنے بھی غیر شرعی جھاڑ پھونک ہیں, جتنے بھی پیار محبت کی تعویذیں ہیں, جتنے بھی یہ جو ہے تمائم و تعویذیں لٹکانے والے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی چیز شرک ہے. اس لیے جو ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو شرک ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جہنم میں لے جاتی ہے, اور اسی سے اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچنا ہے. اگر چاہتے ہو کہ جہنم میں نہ جائیں تو آپ کو اسی سے بچنا ہو, بچانا ہے. حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا قرآن کریم میں. لقمان علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے وہ نبی تھے یا نہیں تھے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی. یہ پیارے پیارے بچے بیٹھے نا, ہمیں بھی چاہیے کہ ان کو نصیحت کریں. ہر شخص کو چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کرے. ایک استاذ ہے, استاذ کو چاہیے کہ وہ بچوں کی نصیحت کرے. والدین ہے, ان کو چاہیے کہ بچوں کو نصیحت کریں. گھر کا ذمہ دار ہے, اس کو چاہیے کہ بچے کو نصیحت کریں. کیا نصیحت کریں؟ حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی؟ کہا یا بنیا لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. کہا اے میرے پیارے بچے, اے میرے بیٹے, اس بات کو دھیان سے سن لو. کیا سن لو؟ کہا کہ لا تشرک باللہ شیئا, اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ کہا ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. آپ کسی کو کسی کے مقام پر لا کے بیٹھا دے, یہ ظلم ہے. رب کا جو مقام ہے اس رب کے مقام پر آپ لا کر کے کسی بابا کو بیٹھا دے, کسی پیر کو بیٹھا دے, کسی نبی اور ولی کو بیٹھا دے, یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے, یہ ظلم عظیم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم, کہ آپ نے جو مقام رب کا تھا اس مقام ربوبیت کو آپ نے جھٹلا دیا اور اس کا انکار کر کے آپ نے ایک انسان کو, اللہ کے مخلوق کو آپ نے وہ دے دیا. تو اس لیے نصیحت جو ہے ہر شخص کو چاہیے. گھر میں اگر والدین ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, اساتذہ ہیں, جو بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کریں. جس طرح سے ہم بچپن سے ہی بچوں کو تعلیم دیتے ہیں قرآن پڑھو, یہ سرنل قرآن پڑھو, ہے نا, الف بے کی کتاب لا کے دے دیتے ہیں کہ پڑھو, ایسے ہی اس بچے کو بچپن سے بتانا پڑے گا کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. یہ شرک کی اگر آپ نے تردید کر دی, نفی کر دی, تو یہی توحید بھی ہے کہ آپ نے اس کو توحید کی دعوت دے دی. اس لیے جو ہے آپ جو ہے شرک کے بارے میں بچوں کو بتائیں, سمجھائیں. اور ہمارے یہاں بہت عجیب سی بات ہے, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اہل حدیث گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگ شرک نہیں کرتے ہیں, ہم لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. بچہ بڑا ہو گیا, مثال کے طور پر بچے یہ چھوٹے چھوٹے ہیں, دھیرے 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 پروان چڑھ گئے,
آپ سوچتے ہیں ہمارے گھر میں شرک نہیں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں بدعت نہیں ہوتی، خرافات نہیں ہوتا ہے، رسم و رواج نہیں ہوتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ کا بچہ شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، جواری ہو سکتا ہے، نشے کی گولیاں کھا سکتا ہے، گلیوں اور چوراہوں کے نکڑوں پر رات رات بھر جاگ سکتا ہے اور رہ سکتا ہے، تو کیا بعید بات نہیں ہے کہ آپ کا بچہ مشرک بھی ہو جائے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور وہ گناہ تو ایسا ہے کہ وہ گناہ میں معافی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک کی حالت مر گیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے بچہ، تو چھوڑیے، شرک جیسے گناہ ملوث ہونے میں دیر نہیں لگے گی، اور حالات آپ کے سامنے ہیں، کیسے کیسے راستے اختیار کیے جاتے ہیں کہ آپ کو کیپچر کیا جائے، کیسے کیسے راستے اپنائے جاتے ہیں کہ آپ کو کفر و شرک میں ڈھکیل دیا جائے۔ اور بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے تخت و تاراج کے مالکوں کو دیکھا ہوگا، دولت مندوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے چادریں چڑھاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، مالا پہناتے ہیں، ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں، لگاتے ہی نہیں لگاتے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ان کے پاس کیا کمی ہے دولت کی، وہ چاہے تو نہ کرے، لیکن نہیں، شیطان نے ایسا چکر چلایا کہ وہ بچ نہ سکے اور وہ شرک کی دلدل میں پھنس گئے، اور جو ایک بار شرک کی دلدل میں پھنس گیا وہ کبھی بچ نہیں سکتا ہے، شیطان اس کو گھسیٹ کر کے جہنم تک پہنچا ہی دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ، اگر چاہتے ہو کہ جہنم میں جانے سے بچ جاؤ تو آپ کو شرک سے بچنا ہوگا۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ آپ سود خور ہو، سود کھاتے ہو، معاف ہو سکتا ہے، آپ شراب پیتے ہو، معاف ہو سکتا ہے، آپ زنا کرتے ہو، معاف ہو سکتا ہے، آپ بڑے بڑے گناہوں کے مالک ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یا کہ کوئی نیکی اتنی اچھی ہو اس نیکی کے بدلے وہ معاف ہو جائے۔ لیکن اگر آپ شرک کی حالت میں مر گئے تو اللہ رب العالمین کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری خواتین، بہت ساری عورتیں گھروں میں رہ کر کے ایسے ایسے شرکیہ کام انجام دیتی ہے کہ مردوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، آٹو بھر بھر کر کے جاتی ہے شرکیہ اڈے پر، مرد ہی آٹو طے کر کے بھیجتا ہے کہ تکلیفیں دور ہو جائیں، بچہ ہو جائے۔ بہت سارے علاقے آپ کے موجود ہیں جہاں قرب و جوار کے بہت سارے اہل حدیث گھرانے کے لوگ، اپنے آپ کو پکے سچے اہل حدیث کہلانے والے، ارے وہ جائیں جو پہلے ہی سے مشرک ہے تو تعجب نہیں ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو موحد کہتا ہے، جس کے گھر والے موحد ہیں، اگر وہ جائے تو بات تعجب کی ہے کہ آپ موحد بھی کہتے ہیں اور شرکیہ اڈے پہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بہو کو بھیجتے بھی ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کی ایک اولاد نہیں ہوتی ہے، صرف اس لیے کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی۔ ارے آپ کو اگر پریشانی لاحق ہوئی ہے تو اس ذات کی طرف متوجہ ہوئیے، اس کی طرف رجوع کیجئے جس ذات نے آپ کو تکلیف دی ہے، چونکہ شفا دینے والا بھی وہی ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، کوئی اور ذات دنیا کی آپ کو شفا نہیں دے سکتی ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سے بڑا کوئی نہ دنیا میں بن جائے۔ اس لیے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو شرک سے بچائیں، اگر نہیں بچائیں گے تو یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال اب دوسرے آپشن پہ آتے ہیں۔ کیا دوسرا آپشن ہے؟ بدعات۔ ابھی آپ نے سنا اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی اور جو ہے آپ کو جہنم تک لے جانے والی ہے، جہنم میں ڈال دیتی ہے بدعت آپ کو، اور اسی جہنم سے بچنے کی بات کہی گئی ہے جس میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا بدعت کیا چیز ہے؟ شرک کی میں نے تعریف کر دیا آپ کے سامنے، بدعت کیا ہے؟
بدعت کو جان لیں بہت آسان لفظوں میں. رکھ دو بیٹا, چائے نہیں چاہیے. تو بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کی مختصر جو حدیث ہے نا اس کے بارے میں سن لیں آپ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ چیز مردود ہے. ٹھیک ہے. دوسری حدیث اللہ کے رسول کی ہے من عامل عملا, جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے کہا فہو رد, مردود ہے. من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دونوں حدیث میں بات کہی گئی. اب بدعات کی تعریف اگر کوئی یہ کرے, بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہ جو مائکرو فون ہے آپ استعمال کرتے ہیں یہ بھی تو بدعت ہے, یہ جو موبائل ہے یہ بھی بدعت ہے, یا بہت ساری چیز ہوائی جہاز ہے, ٹرین ہے, بہت ساری چیز دنیا میں استعمال کرتے ہیں بدعت ہے. تو یہ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. اس کا ایک سیدھا سا جواب آپ کو دینا ہے کہ دنیاوی ایجادات یہ دین کا حصہ نہیں ہے. آج ہے کل ختم ہو سکتی ہے, لیکن نبی کا جو فرمان ہے وہ تا قیامت ہے, اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے, وہ نہیں بدل سکتی ہے. یہ مائکرو فون یہ دین نہیں ہے, یہ موبائل دین نہیں ہے, یہ ٹرین اور ہوائی جہاز یہ دین نہیں ہے. یہ دنیاوی ایجادات ہیں, آج ہیں کل ختم ہو سکتے ہیں, مٹ سکتے ہیں, لیکن دین کی جو حصہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, صدقہ ہے, خیرات ہے, یہ دین ہے. اگر اس میں آپ نے ذرہ برابر بھی اضافہ کیا یا کم کیا تو آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نے دین میں نئی چیز بڑھا دی یا گھٹا دی. تو گویا کہ اگر آپ مغرب 3 رکعت پڑھتے ہیں اور آپ کہنے میں آج سے 4 پڑھوں گا, کون سی بڑی بات ہے؟ 1 رکعت پڑھ لیں گے, اس میں 2 سجدے اور 1 رکوع بڑھ جائے گا, زیادہ ثواب ملے گا. اس میں زیادہ ثواب ملے گا. تو جب زیادہ ثواب ملے گا تو کیا حرج ہے؟ اب بتاؤ, وہ ثواب کا کام نظر تو آ رہا ہے, لیکن نبی کا حکم کیا ہے؟ مغرب میں کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 3 کی 4؟ 3. اب اگر کوئی نہیں میں 4 پڑھوں گا تو جائز ہے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 عیدیں دے کر کے جا رہا ہوں, یہی 2 عیدیں تمہارے لیے کافی ہے. اب اگر کوئی تیسری عید بنا لے, چوتھی عید بنا لے تو بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چونکہ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا کہ عید 2 ہی ہے, اور اس کے مختلف پیمانے پیش کیے جائیں. شیطان کا کام کیا جانتے ہیں؟ کسی بھی بات کو بڑی ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرتا ہے, اتنا اچھا ٹائٹل اور اتنا اچھا نام پیش کرتا ہے کہ شیطان کے اس پھندے میں لوگ پھنس جاتے ہیں, اس ٹائٹل میں, اور اس چکر میں آ کر کے اس کو عبادت کا نام دے کر کے اور لوگ اس کو کام کرنے لگتے ہیں, جبکہ وہ بدعت ہوتی ہے. تو بدعت وہ ہے کہ دین میں کوئی کمی اور زیادتی آپ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اے نبی یہ جان لو کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. جب دین کامل اور مکمل ہے تو اس میں کسی بات کی گنجائش نہیں کہ آپ اس میں کوئی چیز گھسیڑیں. عبادت کے نام پر, شریعت کے نام پر اور اللہ رسول کے نام پر, چونکہ دین کامل اور مکمل ہے, آپ اس میں کوئی چیز ڈال نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بدعت سے بھی بچاؤ, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے, اور اسی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچانے کی بات کہی گئی ہے. ایک چیز اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ہر شخص کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک اس کا بیٹا, بیٹی, اس کی اولاد.
اس کے بعد اس کی بیوی، اس کے والدین، ہے نا، اس کا بھائی، اس کا جو قریبی خونی رشتہ دار ہے وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا اہلیکم، اپنے اہل کو بچاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. تو اہل میں آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے عزیز، آپ کے خونی رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب اہل ہیں، ننیحال کی طرف سے، ددیحال کی طرف سے. اب اگر آپ کا بیٹا غلط کام کر رہا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو مثال کے طور پر، تو آپ اس کو نماز کی تعلیم نہیں دیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار کے پڑھاؤ اس کو. لیکن نہیں، فجر کی اذان ہو گئی، ہم مسجد سے نماز کے لیے اٹھے، مسجد کی طرف چلے آئے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے سب سو رہے ہیں. آپ فجر پڑھ کے جاتے ہیں، وہ بھی گھر پہ نہیں جاتے، سیدھے ہوٹل پہ پہنچ جاتے چائے پینے. پتا ہے کہ گھر جاؤں گا تو بھی چائے نہیں ملے گی، چونکہ وہاں کوئی اٹھا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک عورت نے سوال کیا ایک شخص سے کہ میرا بیٹا فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا ہے، میں کیا کروں؟ میں جگاتی ہوں لیکن اٹھتا نہیں ہے، کیا حل ہے اس کا؟ تو جواب کیا آیا؟ جواب یہ آیا کہ دیکھو، دنیا کی آگ سے آخرت کا عذاب جو ہے، جہنم کی آگ زیادہ تیز ہے. اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، خدا نخواستہ آگ لگ گئی، تو کیا کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی مرد یہ چاہے گا کہ اس آگ میں اس کے گھر والے، اس کا بیٹا بیٹی جل جائے اور وہ جا کر کے اس کو نہ نکالے؟ یہ ممکن ہے؟ انسان جان دے کر کے کود پڑے گا کہ میرا بیٹا نہ جلنے پائے، کھینچ کے لائے گا اس کو. وہی عورت کود کے جائے گی اس میں، میرا بیٹا جل گیا، میری بیٹی جل رہی ہے، کود کر کے جائے گی گھر میں اور کھینچ کے لے کے آئے گی. تو کہا جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اس کو گھسیٹ کر کے تم گھر سے باہر نکال سکتی ہو، تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اس کو کیوں نہیں جگا سکتی ہو؟ کیوں نہیں اس کے منہ پر پانی مار سکتی ہو؟ کیوں نہیں اس کو تنبیہ کر سکتی ہو؟ دنیا کی آگ سے کئی زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ. اور کل وہی بیٹا، وہی بیٹی، وہی اہل خانہ جہنم کی آگ میں تمہارے سامنے جلیں گے. کیا تمہیں برداشت ہوگا؟ تم چاہو گے کہ جہنم کی آگ میں جلے بیٹا بیٹی ہمارا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف لفظوں میں کہا ہے، سورہ مدثر میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی بالا خانے میں بیٹھے ہوں گے اور جہنمیوں سے سوال کر رہے ہوں گے، مجرموں سے سوال ہوگا، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں. سامنے اس کے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے. کہیں گے بھئی تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تم نے کون سی غلطی کی تھی؟ کون سی کوتاہی تھی تمہاری؟ جانتے پہلا جواب کیا ہوگا ان کا؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور اس آگ میں جلنے والے مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی. ایسا نہیں کہ مردوں کی بات ہے یا ان بچوں کی بات ہے یا کسی اور کی بات ہے. کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم میں آنے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ جو بنا وہ نماز نہ پڑھنا. اب آپ سوچیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ کا بیٹا جہنم میں چلا جائے، آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے، آپ کی بیٹی جہنم میں جائے، آپ کا بھائی جہنم میں جائے، آپ کے رشتہ دار عزیز و قریب جہنم میں جائے، کوئی شخص ایسا ہے جو برداشت کرے گا اس بات کو کہ جہنم میں چلے جائے؟ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر سکتے ہو، گھسیٹ کر کے گھروں سے نکال کے لا سکتے ہو، تو کیوں نہیں نماز کے لیے تنبیہ کرتے ہو؟ کیوں نہیں ان کو بتاتے ہو کہ بھئی جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو نماز پڑھو؟ تو اس لیے جو ہے جہنم میں جانے کا ایک سبب اور ذریعہ نماز کا نہ پڑھنا بھی ہوگا، چونکہ وہی مجرمین اقرار کریں گے. نماز پڑھنا ایک بہت اہم عبادت ہے.
اگر ایک تقریر کی جائے تو لمبی تقریر اس پہ ہے، لیکن میں یہاں ایک چیز اور بتا دوں، ہمارے یہاں جیسے مرد حضرات بڑے کوتاہ ہے نماز میں، ایسے خواتین کا معاملہ بہت کمزور ہے نماز نہ پڑھنے کا، نماز نہیں پڑھتی ہے وہ۔ مرد حضرات تو بہانے بناتے ہیں، اگر کسی آدمی سے کہے نماز پڑھنے چلو، اچھا آپ چلے میں آتا ہوں، ایک پہلا ان کا جملہ ہوتا ہے، اگلے جمعہ سے انشاءاللہ پڑھوں گا، مولانا صاحب نہا وہا لوں، تھوڑا سا ناپاک ہوا، ٹھنڈی بہت ہے مولوی صاحب، انشاءاللہ بس نماز شروع کرنے والا ہوں، ہے نا؟ میں عجیب و غریب، پیشاب کا قطرہ ٹپک رہا، مولوی صاحب نماز کیسے پڑھوں؟ سفید پانی آ رہا ہے، کیسے نماز پڑھوں؟ اتنے بہانے کیا تصور نہیں کر سکتے، یہ کوئی بہانہ نہیں، یہ عذر لنگ ہے، اللہ رب العالمین کے قابل قبول نہیں ہے، جان لیجئے۔ جب تک ہوش و حواس ہے، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آپ پر نماز فرض ہے، معافی نہیں ہے بالکل بھی۔ عورتوں کے پاس بڑے بہانے ہیں، بچہ چھوٹا ہے کیسے نماز پڑھوں، دن بھر کچن میں رہتی ہوں کیسے نماز پڑھوں، صفائی ستھرائی نہیں رہ پاتی کیسے نماز پڑھوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ مر جاؤں؟ دن بھر کھیتوں میں کام کرواتے ہو، دن بھر رات میں کچن میں کام کرواتے ہو، ارے کچھ دیر آرام تو کرنے دو، ہے نا؟ دودھ پلاتی ہوئی ہے، حاملہ ہے، مختلف بہانے ان کے پاس نماز نہ پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، 5 وقت کی نماز دن میں اگر وہ پڑھتی ہے، اگرچہ وہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، اگرچہ وہ تہجد نہیں پڑھتی ہے، اگرچہ وہ اور نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، لیکن 5 وقت جو اللہ نے فرض کی ہے اگر اس کو پڑھتی ہے، کہا اللہ کے رسول نے کہ صلت خمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اس کے بعد کہا وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، رمضان کے روزہ، اس میں بڑے بہانے ہیں، اس میں بھی روزہ چھوڑنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، ابھی روزہ آ رہا ہے نا سامنے آپ کے ہیں، ان کے لیے اتنی سخت وعید ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک مثال دے کے آپ کو بات آگے بڑھا دیتا ہوں، سخت وعید کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر کے لے چلتے ہیں اور ایک پہاڑ پر چڑھانا چاہتے ہیں، میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ پاتا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں آپ چڑھو، ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے۔ پہاڑ کی اونچائی پر لے کر جاتے ہیں، وہاں چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی آواز ہے جو چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں جہنم میں جانے کے بعد۔ کہتے وہاں سے پھر آگے لے جایا گیا، آگے بڑھایا گیا اور ایک ایسی وادی میں لے جایا گیا جہاں پر کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے۔ آپ دنیا میں اگر کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے تو کتنی دیر تک رہے گا وہ؟ ارے بھائی تھانے اور پولیس والے بھی اگر کسی کو مارتے الٹا لٹکا کے تو زیادہ دیر تک نہیں جانتے مر جائے گا، یہ کچھ دیر تک لٹکاتے تاکہ سزا کے طور پر لٹکاؤ، مارو پیٹو، پھر نیچے اتار دو اس کو۔ وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور الٹا لٹکے ہی نہیں صرف ہے بلکہ ان کی باچھیں یہ چیری جا رہی ہیں ادھر سے، جس سے خون جب الٹا لٹکا دیا جائے تو خون کے فوارے جو ہیں مزید تیز ہو جاتے ہیں، تو خون کے فوارے بہ رہے، پھٹ رہے، گل پھڑے ان کے۔ کہا اللہ کے رسول نے بھائی یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا غلطی تھی دنیا میں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ کہا یہ لوگ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب اگر روزہ نہ رکھے کوئی اور بہانے بنائے دوائی کا، علاج کا، مرض کا، سفر کا، دودھ پلانے کا، حمل کا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، تو یہ سوچ لے اگر عذر شرعی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں عذر شرعی تو الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ بعد میں روزہ پورا کریں، مکمل کریں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصامت شہرہ، اگر کوئی عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے اور 1 مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اور کیا کہا تیسری بات؟ کہا کہ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے خواتین کے لیے، اللہ ماشاءاللہ۔ شوہروں کی فرما برداری اگر کوئی عورت کر لیتی ہے تو سمجھ لیا کہ اس نے جنت کما لی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کیا ہے؟
اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کی جو باتیں ہوں اس باتوں کو مانے۔ اس لیے جو ہے شوہر کی معاملہ تو ایسا الٹا ہے کہ اگر کوئی شوہر، آپ دیکھیں اپنے بیوی بچوں کے لیے انسان کتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان ملک تک چھوڑ دیتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے، ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے روزی روٹی کمانے کی خاطر، ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ بیوی کے تمام ضروریات کو پوری کی جا سکے، بچوں کی ضروریات کو پوری کی جا سکے، ساری مسائل کو حل کیا جا سکے۔ لیکن اگر ایک مسئلہ پوری نہ ہو، اگر آپ عید کے نماز میں عید کے دن اپنی بیوی کو کپڑے نہ دیں، آپ دیکھیں کیسے واویلا مچتا ہے، آپ کے پورے احسان بھولا دے گی، وہ پوری زندگی کے جتنی آپ نے محنت کی ہے سب ایک طرف، اور ایک جملے میں سارا معاملہ ختم کر دے گی، جب سے میں آپ کے پاس آئی ہوں مجھے تو سکون ملا ہی نہیں، مجھے تو سکھ ملا ہی نہیں، پریشانی رہتی ہوں ہمیشہ، ایک جملے میں سارا معاملہ ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم دیکھی، معراج کے موقع پر کہا جنت میں نے سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا، مالداروں کو نہیں غریبوں کو دیکھا، اور جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ کہا اللہ کے رسول خواتین جہنم میں سب سے زیادہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا یا تکفرن العشیر، اس لیے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، اس لیے جہنم میں سب سے زیادہ جائیں گی۔ اس لیے خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، ہر اس جائز کام میں اس کا ساتھ دے جس میں اس کی نافرمانی نہ ہو۔ اور اس کے بعد چوتھا کام اللہ کے رسول نے کہا کہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے استعمال کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اللہ نے اس کو جو حلال طریقہ دیا اس کا شوہر ہے، اس کے لیے صرف بس، باقی کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے وہ عورت چاہے داخل ہو جائے۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں بچوں؟ 8 دروازے اوپن، جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے، جو 5 وقت نماز پڑھتی ہے، جو 1 مہینے کا رمضان کا روزہ رکھتی ہے، جو اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، اور جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ شرط ہے کہ وہ موحد ہو، شرط ہے کہ وہ موحدہ ہو، کوئی اور چیز جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اب وہ لاکھ فرمانبرداری اپنے شوہر کی کرے، لاکھ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر وہ شرک کام کرتی ہے، بدعت کا کام کرتی ہے، تو کیا جنت میں جائے گی؟ اس کو روک دیا جائے گا، یہ تمہارے لیے رکاوٹ ہے، یا نہیں جا سکتی وہ آگے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کو جیسے آپ کو بچانا ہے، بیوی کو بھی ایسے بچانا ہے۔ یہ بیوی اگر کسی کی چہیتی ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ہر بات ہاں میں ہاں نہ ملائے، اس کو بتائے کفر کیا ہے، اس کو بتائے شرک کیا ہے، اس کو بتائے بدعت کیا ہے، اس کو بتائے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، اس کو بتائے کہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ بیوی آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ بتایا جائے آپ کو۔ والدین کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو غلط کاموں کی طرف سے روکے، وہاں اپنی بیوی کو بھی روکے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا بھائی اگر غلط کام کر رہا ہے، اگر آپ کا اختیار ہے تو آپ اس کو روکیں، اس کو بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھو جہنم کا راستہ مت چنو، جنت کا راستہ اختیار کرو۔ آپ کا ایسے کوئی بھی عزیز ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، اس کو جہنم سے آپ کو بچانا ہے، اور نہیں بچاؤ گے تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ جہنم کے بارے میں جانتے ہیں جہنم کیا چیز ہے؟ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جہنم بھی ہے، جیسے جنت ہے ایسے جہنم ایک مخلوق ہے۔ اتنی خطرناک ہے کہ 70,000 فرشتوں نے اس کو پکڑ رکھا ہے، لگام دے رکھا ہے، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے متعین ہیں۔ اتنی کثرت ہے
اتنی سخت ہے، وہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کو جکڑ کے رکھا ہے وہ جہنم کی آگ۔ اس جہنم کی آگ کے بارے میں سنن ترمذی کی وہ روایت ہے، اگرچہ علامہ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن پھر بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ کہا کہ جہنم کو 1000 برس تک گرمایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک گرمایا گیا، اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اللہ نے اس کو گرمایا، اس جہنم کی آگ بالکل سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور اسی شکل میں موجود ہے۔ وہ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ تیز درجے حرارت میں ہے، آج آپ جو ہے الاؤ ڈالتے ہیں، آج اگر آپ آگ جلاتے ہیں اور آپ کے اوپر چنگاری پڑ جائے، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ماچس کی تیلی پڑ جائے، آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پاتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں جہنم کی آگ آپ میں اگر ڈال دیا جائے تو کیا صورتحال ہوگی انسان کی؟ یہ صورتحال بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ جو اتنا خطرناک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، میں باتوں کو سمیٹتے باتیں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، آپ اس کو اٹھائیں اور وہاں لے جائیں، باہر لے جاؤ، باہر۔ سارے کام آپ تقریر کے دوران ہی کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کی آگ میں لوگ جلیں گے۔ اس کے ایندھن کون ہوں گے؟ انسان ہوں گے، اور اس کے ایندھن کون ہوں گے؟ پتھر ہوں گے۔ انسانوں کی غلطی تو سمجھ میں آئی کہ انسان جہنم میں اس لیے جلے گا کہ وہ غلطی کیا ہے، مان لیجیے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کر رکھی ہے، یا گناہوں کے انبار ہے، نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ زیادہ ہو گئے۔ یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اگر انسان غلطی کرا تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا کہ جہنم میں پتھر کیوں جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پتھر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اب پتھر کا جو ذکر ہے، آپ یہ چیز سمجھ لو کہ پتھر، اس کی 2 وجہ ہیں، 2 تفسیر بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ پتھر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس سے عجیب طرح کی گندھک نکلے گی جس سے جہنمیوں کو مزید تکلیف ہوگی۔ جب پتھر جلتے ہیں، جب پہاڑوں میں آگ لگتا ہے تو عجیب قسم کی گندھک، اور وہ پتھر جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ اس قسم کے ہوں گے کہ اس سے جو خوشبو یا بدبو کہنے نکلے گی اس سے جہنمیوں کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے اس کو ڈالا جائے گا۔ اور دوسری تشریح کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی مورتیاں بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پوجتے ہیں، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس کو معبود سمجھتے ہیں، اور اسی میں اور ملا لے آپ، جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، پیری مریدی سمجھتے ہیں، اور انہیں کے جا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا اور کہے گا یہ لو تمہارے بت اور تمہارے خدا، یہ تمہارے معبودان باطلہ سب تمہارے ساتھ جہنم میں چلے گئے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تمہاری کوئی مدد نہ کر سکی، انہوں نے جن کو تم رب سمجھتے تھے سب نقلی نکل گئے، سب معاملہ ان کا ختم ہو گیا، کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کے ڈال دے گا۔ چلو اب انسان عقل لگائے، کیا آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑیں، اس کے سامنے جو ہے مالا چڑھائیں، ٹیکا لگائیں، یا اسی طرح سے اس کی پوجا کریں، پاٹ کریں۔ ارے بہت سارے مسلمان بھائی ہے نا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے بھائی قبروں کی پوجا کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، یہ لو تمہارے معبود جن کی تم دنیا میں پوجا کرتے تھے، یہ تمہارا کسی کام نہ آ سکے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے ڈال دے گا جہنم میں، جاؤ۔ اس طرح سے لوگ اور پتھر یہ سب جہنم کی ایندھن ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اٹھا کے ڈال دے گا۔ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا۔ جہنم کی تفصیل بڑی لمبی ہے، لیکن مختصر یہ جان لے کہ جہنم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں بچے اور نہیں بچائے اپنے گھر والوں کو، یہ جان لو یہی بچے،
یہی اولاد، یہی اہل خانہ آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلیں گے. آپ کچھ کر نہیں سکتے ہو، آپ ان کو بچا نہیں سکتے ہو، آپ ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتے ہو. جو آپ کا محبوب ترین شخص ہوگا اس کو بھی آپ نہیں بچا سکتے ہو. اس لیے دنیا میں بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا، اپنی پھوپھی سے کہا تھا، جو کچھ لینا ہے دنیا میں مانگ لو، کل قیامت کے دن میں بھی تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں. یہی بچاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو. اچھا، اس کے بعد مختصر یہ کہ اللہ رب العالمین نے کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہا وہ جو جہنم ہے اس جہنم میں اللہ رب العالمین نے سخت، طاقتور اور بے رحم فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. ایسے نہیں ہے کہ عام فرشتہ نہیں، سخت، طاقتور اور بے رحم فرشتے، جہاں کوئی کسی کے نہ سنے، اتنے جو ہے بے رحم ہیں اور اتنے طاقتور ہیں. طاقتور کی مثالیں بہت ہیں. حضرت جبرائیل نے ایک پر ڈالا قوم لوط کی بستی پر، اٹھا کے اوپر سے پٹک دیا، اٹھا کے پوری بستی تباہ ہوئی، تہس نہس. 600 پر حضرت جبرائیل کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ سوچو طاقت کتنی بڑی ہوگی. تو بہرحال طاقت بڑی، ایک سے بڑی طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے. بے رحم کی مثال اللہ نے قرآن میں خود دی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا مالک علیکا، یا مالک لیقضی علینا ربک، کہا کہ اے داروغ جہنم، داروغ جہنم کا نام ہے مالک، کہا یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمارا معاملہ ہمارے رب تک پہنچا دو. کون کہے گا؟ جہنمی کہیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ ہم اس میں کب تک جلتے رہیں گے، کب تک ایسے مرتے رہیں گے، کب تک ہم تکلیف اٹھاتے رہیں گے. ارے کم سے کم ہمارا معاملہ ہمارے رب تک پہنچاؤ، کچھ حساب ہو، کچھ کتاب ہو، کچھ فیصلے ہو، کوئی معاملہ تو طے ہو. ہم ہی رہیں گے یا نکلیں گے بھی؟ پکاریں گے، بار بار پکاریں گے. بعض مفسرین لکھتے ہیں 40 سال تک پکارتے رہیں گے. یہ دنیا کا 40 سال نہیں، یہ آخرت کا 40 سال، جائے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. پکارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے. آخر میں فرشتے مڑ کر کے جواب دیں گے، کہیں گے قال انکم ماکثون، کہیں گے یہی تمہارا ٹھکانہ، اسی میں تم رہو، تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں، تمہارا ٹھکانہ جہنم، اسی میں جلتے رہو. دنیا میں اگر آپ کسی کو 1 سے 10 بار پکاریں، کتنا بڑا بھی دشمن آپ کا ہوگا تو آپ کہیں نہ کہیں اس کا رحم آئے گا اس کے اندر، اور وہ پکارے گا، کہے گا ٹھیک ہے بھائی کیا بات بتاؤ. لیکن وہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا فرشتے اتنے سخت اور اتنے بے رحم ہوں گے کہ کسی کا کوئی معاملہ رب تک نہیں جائے گا. بالکل کھڑے ہوں گے وہاں پر اور ڈیوٹی کر رہے ہوں گے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو وہاں ڈیوٹی دے رکھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف جگہوں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. ہوا چلانے والا، پانی برسانے والا، ہے نا، روح قبض کرنے والا، وہ آپ پڑھتے نا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. مختلف فرشتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں. کہ آپ دیکھیں اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا کہ ماں کے پیٹ میں جب 120 دن کا بچہ ہو جائے، 4 مہینے کا، تو جاؤ اس کے ماں کے پیٹ میں روح ڈال دو. اور روح ڈالنے کے وقت وہ فرشتہ 3-4 چیزوں کو لکھتا ہے. اس کا عمل کیسا ہوگا، کمائے گا کیا، کھائے گا کیا، بدبخت ہوگا کہ نیک بخت ہوگا، زندگی اس کی کتنی ہوگی. فرشتہ باقاعدہ وہاں لکھ دیتا ہے 4 مہینے کے بعد. تو فرشتے اللہ نے دنیا میں پھیلا رکھے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو پتا نہیں ہے. اللہ نے کہیں ذکر بھی نہیں کیا کتنی تعداد ہے. بس اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں نا مکہ میں، اسی کے اوپر بیت العزت ہے. وہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. ایک بار جو چلا گیا اس میں قیامت تک اس کی پھر باری نہیں آنے والی ہے. اب آپ سوچ لو کتنے فرشتے ہیں. فرشتوں کا نزول دنیا میں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ قدر سے مراد دنیا اتنی تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے نزول سے کہ پورا زمین سے آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے فرشتوں کی تعداد بنائی ہے، مختلف کام پر لگا رکھا ہے، ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے، ایک حد متعین کر رکھی ہے کہ کہاں سے کہاں تک کون ہوگا اور کہاں سے کہاں تک کون ہوگا.
تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی تعداد بنا رکھی ہے، اور اس بے رحم فرشتے کو اللہ نے جہنم کی آگ پر ڈیوٹی لگا رکھی ہے، دروازے پر ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اور کتنے فرشتے جانتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں کہا علیہ 19 19 فرشتوں کو اللہ نے ڈیوٹی پہ لگا رکھا جہنم پہ، داروغے جہنم۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے وہاں ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا علیہ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، ان کے ہاں نافرمانی نہیں ہوتی ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے وہ کہ انسان ٹال مٹول کرتا تو وہ بھی ٹال مٹول کرے۔ میں نے مثال دی ہوئی نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے میں روح ڈال دیتا ہے، اگر وہ فرشتہ کہ نہیں آج نہیں کل چلوں گا، ٹال دے وہ، جیسے ہم ٹالتے نا اچھا صاحب آج سے کل سے نماز پڑھوں گا، جمعہ سے پڑھوں گا، یہ کام آج نہیں کل کر لوں گا۔ اگر فرشتہ وہی ٹال دے ایک دن، یا اس ڈیوٹی جو فرشتے کی اللہ نے لگا رکھی ہے اس لمحے سے اگر وہ الگ کر دے اس لمحے کو، اب بتاؤ وہ ماں کے پیٹ میں اس کی کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی، جہاں فرشتہ وقت متعینہ پر آ کر کے روح ڈالتا ہے اور چاروں چیزیں لکھ کر کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ نے جس ڈیوٹی پر جہاں لگا رکھا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں، ان کا نافرمانی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ ٹال مٹول کرے، نافرمانیاں کرے، اللہ کے فرشتوں کی فطرت نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل کو اللہ تعالیٰ نے کس ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے؟ سور پھونکنے پر، وقت آئے گا تو سور پھونکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل سور لے کر کے اللہ کی عرش کی طرف نگاہ لگائے ہوئے کھڑے ہیں، اپنی پلک تک نہیں جھپکاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو پلک جھپکاؤں اور رب کا حکم آ جائے اور نافرمانی ہو جائے۔ تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اس لیے مختصر یہ بات کہ اگر آپ کو اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے تو آپ کو ان تمام بیماریوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج سے، ان تمام سے آپ کو بچنا ہوگا۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اللہ کی معصیت و نافرمانی سے آپ کو بچنا ہوگا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، تب جنت میں جا سکتے ہو۔ ورنہ یہ جھنڈے پھہرانے سے اور واویلا مچانے سے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت سے آپ کو جنت نہیں مل سکتی ہے۔ جنت مل سکتی ہے تو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے اس رسول کی اتباع کرو، اپنے اس رب کی اتباع کرو جو اپنے رسول کی طرف نازل کیا ہے۔ یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر اس مطالبے سے آپ ہٹے اور آپ نے اس کام کو انجام دیا جو سنت کے خلاف ہے تو آپ جان لیجئے کہ پھر آپ گمراہی کے راستے پہ چلے گئے، اور شیطان اچک لیتا ہے، شیطان اٹھا لیتا ہے اور اس طرح سے اس کو اٹھاتا ہے کہ اس کو ملمہ سازی کر کے اس کو جہنم کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ عبادت نہیں ہوتی ہے، وہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جہنم سے بچنا ہے تو نبی کی اتباع کرنی ہے، جہنم سے بچنا ہے تو اللہ کی اتباع کرنی ہے، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، تب جہنم سے بچ سکتے ہو۔ ورنہ جہنم بڑی خطرناک ہے، اگر اس کی آغوش میں کوئی آ گیا تو پھر سوچ لے کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کیا حال ہوگا۔ توحید پر قائم و دائم رکھو، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے گھر میں اہل خانہ کو توحید پر قائم رکھو۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، توحید پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، توحید پر کبھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ جل جاؤ، کٹ جاؤ۔ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی تھی، کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، کہا اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ تو توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہے، یہی ایک چیز ہے ہمارے پاس بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اور کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی عمل ہے؟ یہی نماز، روزے، چند چیزیں، اور کیا ہمارے پاس؟ توحید ہے جس کو ہم پکڑ کے بیٹھے ہیں، اور اسی کا بھروسہ ہے، اسی پر اللہ کی رحمت ہوگی اور اسی کے بدلے ہم جنت میں جائیں گے۔
اللہ نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس بات کے اقرار کرتے ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ایک طرف آپ رب کی الہ ہونے کا، رب کے رب ہونے کا آپ اقرار کرو گے، اور دوسری طرف جتنے معبودان باطلہ ہے اس کا انکار کرنا ہے آپ کو، تب آپ کھڑے اتریں گے۔ یہ نہیں کہ ادھر مان رہے ادھر ان کی بات بھی مان رہے، نہیں، آپ کو معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہوگا، آپ کو اللہ کی الہ ہونے کا اقرار کرنا ہے، دنیا کی جتنے بھی الہ ہیں اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرنا ہوگا، تب آپ جا کر کے اپنے توحید پر قائم و دائم ہیں۔ اس میں کوئی لیپا پوتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ان کو بھی کرنے دیجئے ہم کو بھی کرنے دیجئے، نہیں، رب کی توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ توحید توحید ہے، اور یہی ایک چیز ہے جس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر ثابت قدم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور اسی طرح سے اللہ ہم کو کفر سے، شرک سے، بدعات و خرافات سے بچا کے رکھے، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جو کام ہمیں جنت پر لے جانے والے ہیں، اور جہنم کے راستے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔